یہ جنگ ختم ہوئی اور چند ہی دنوں کے بعد مکے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ یمن کے ایک قبیلے زبید کا ایک تاجر اپنا سامان لے کر بیچنے کے لیے مکہ میں آیا اور تجارت کرنے لگا۔ مکے کا ایک سردار جس کا نام آس تھا، اس نے بھی اس سے کچھ سامان لیا، مگر سامان لینے کے بعد پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ مکہ کا ایک سردار ہے اور وہ بیچارہ ایک اجنبی تاجر جو باہر سے آیا ہے، یہاں پر اسے کوئی جاننے والا بھی نہیں۔ وہ حرم کے آس پاس کے بڑے بڑے قبیلے بنی عبدالدار، بنی مخزوم، بنی جمع، بنی سہم اور بنی عدی بن کعب وغیرہ کے سرداروں کے پاس گیا اور کہا کہ میری مدد کرو، مگر کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس کی مدد کرنے کو تیار ہوتا کہ ہم اپنے مکے والے بھائی کو چھوڑ کر یمن سے آنے والے اجنبی کی مدد کیسے کریں۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو مظلوم کا ساتھ دے اور ظالم کے خلاف کم از کم جا کر اس سے بات کرنے کو تیار ہو، یعنی کوئی اس معاملے میں بڑھنے کو بھی تیار نہیں ہو رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو حرم کے بالکل سامنے ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے کوہ ابو قبیس۔ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ جب کوئی آدمی ایسا اعلان کرنا چاہے جو سارے مکے کو سنانا چاہتا ہو تو اس وقت چونکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن یا اخبارات تو تھے نہیں کہ جس کے ذریعے پیغام آگے پہنچایا جا سکتا ہو، اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا جاتا تھا تو لوگ دوڑ کر آ جاتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ جب رسول خدا نے اعلان رسالت کیا تو اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر مکے والوں کو بلایا تھا۔ بہرحال اس یمنی تاجر نے اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر پکارا، مکے والو میری مدد کے لیے آؤ۔ جس وقت اس نے پکارا تو لوگ دوڑ کے آئے